بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ، آیت نمبر 103۔ آیت نمبر 103 سے آج کا سبق پڑھایا جائے گا، اور اس سے قبل آپ نے جو سبق پڑھا تھا آیت نمبر 102، اس میں اخیر کا یہ جو لفظ ہے لو کانوا یعلمون، یہ لائٹ کے چلی جانے کی وجہ سے یہ چھوٹ گیا تھا، تو اس کو بھی آج میں اس سبق میں شامل کر لیتا ہوں۔ تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 103 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو كانوا يعلمون، واو زبر وا، لام واو زبر لو، ولو، یہ واو ساکن سے قبل زبر ہے، یہ واو لین ہے، نرمی کے ساتھ اسے ادا کریں گے۔ ولو، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، حامیم پیش ہم، انہم، نون مشدد ہے، یعنی نون پہ تشدید ہے، یہاں پہ آپ غنہ کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، یہ واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیے، آمنو، واو تا زبر ود، تا زبر تا، قاف واو زبر قو، واتقو، لام زبر لا، میم زبر ما، لما، ثا واو پیش ثو، لمثو، با زبر با، تا میم دو پیش تم، لمثوبتم، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لمثوبتم، میم نون زیر من، عین نون زیر عین، دال لام زیر دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من عند اللہ، خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، دیکھیے خیرن، اگر اس جگہ پہ آپ وقف نہیں کرتے، ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ را کو پر کر کے پڑھیں گے، خیرن نہیں پڑھیں گے، پھر لام ادغام بلا غنہ ہوگا، تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے آیا ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا، اور را کو پر کر کے پڑھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ خیرل، را لام دو پیش رل، خیرل، لام واو زبر لو، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، لو کانو، یہ جو واو ہے یہ ساکن ہے، اس کے اوپر آپ جزم دیکھ رہے ہیں، جس حرف پہ جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، غور سے سنیں۔ تو یہ واو ساکن ہوا، یہ جو واو ہے اس پہ بھی جزم ہے، یہ واو بھی ساکن ہے، لیکن دونوں واو میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ اس واو ساکن سے قبل زبر ہے اور اس واو ساکن سے قبل پیش ہے۔ تو اگر واو ساکن سے قبل پیش ہو تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں اور اسے تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور اگر واو ساکن سے قبل زبر ہو تو اس واو کو واو لین کہتے ہیں اور اسے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ فرق اس جگہ پہ غور سے دیکھ لیں، پورے قرآن شریف کے اندر اسی طریقے سے واو ساکن سے قبل زبر ہو تو وہ واو کو لین پڑھیں گے، اور واو ساکن سے قبل اگر پیش ہو تو اسے مدہ کر کے کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس جگہ پہ بھی آپ دیکھیں، واو ساکن سے قبل پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے قبل زبر ہے، یہ واو لین ہے۔ ٹھیک،
اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. لام واو زبر لو، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، لو کانو. یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبر نا، یعلمون. یہ واو بھی واو مدہ ہے، واو ساکن سے قبل پیش ہے. یعلمون، اس پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ یعلمون، لو کانوا یعلمون. تو میں اس جگہ پہ را کی بات کر رہا تھا کہ اس را کو جب آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا اور را کو پر کر کے پڑھیں گے. یہ ملانے کی صورت میں ہے. لیکن اگر آپ اس جگہ پہ وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر اس را کو باریک پڑھیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ را موقوفہ اس را کو کہتے ہیں جس پہ وقف کیا جائے. تو ہر وہ را موقوفہ یعنی وہ را جس پہ وقف کیا جائے اور اس سے قبل یا ساکن ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں. تو یہ را موقوفہ ہے، یعنی اس پہ ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ موقوفہ بن جائے گا. تو پھر اس سے قبل یا ساکن ہے تو اس کو آپ باریک پڑھیں گے وقف کی حالت میں. تو کیا ہوگا؟ خیر. چلیے اس جگہ سے روانگی کے ساتھ پڑھیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. پھر سے ایک مرتبہ پڑھیے اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اب اس جگہ پہ وقف نہیں بلکہ وصل کر کے یعنی ملا کر کے پڑھتا ہوں. دیکھیے کیسے پڑھا جائے گا. وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو آپ نے آیت نمبر 103 پڑھا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ وقف کی حالت میں کچھ اور ہوتا ہے، وصل یعنی ملانے کی حالت میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ سب تبدیلیاں ہیں اور سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر طرح سے اس کو سیکھا جائے کہ آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے. دیکھیے را کو باریک پڑھ دیا گیا وقف کی حالت میں، اور ملانے کی حالت میں را کو پر بھی کیا گیا اور لام کے اوپر تشدید نہیں ہے لیکن را کو لام سے ملایا جائے گا قاعدے کے اعتبار سے، یعنی کہ ادغام کیا جائے گا. تو چلیے اس آیت نمبر 103 کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کے اندر جو آپ کو قاعدہ بتایا گیا ہے اس قواعد کو بھی آپ یاد کرتے ہوئے چلیں. چلیے آیت نمبر 104. یا کھڑا مز زبر یا، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، حالام زبر حل. یا ایوہل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، لذین. یہ یا ساکن سے قبل زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیے. یا ایوہا الذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو. لام الف زبر لا، تا زبر تا، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو. لا تقولو، یہ دونوں واو مدہ ہے، دونوں کو کھینچ کے پڑھیے.
یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا، را الف زبر را، عین زیر عی، نون الف زبر نا، راعینا، را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر کر کے موٹی آواز سے پڑھیے، راعینا، واو زبر وا، قاف واو پیش قو، یہ واو ساکن سے قبل پیش ہے، اس کو تھوڑا کھینچیے، وقو، لام نون پیش لن، وقولن، ضا پیش زر، نون الف زبر نا، زرنا، یہ نون ساکن کے بعد ضا آیا، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، وقولن زرنا، واو سین زبر وس، میم زبر ما، عین واو پیش عو، واسمعوا، وقولوا انظرنا واسمعوا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، پھر سے میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ چلیے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، واو زبر وا، لام لام زیر لل، ولل، کاف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، وَلِلْكَافِرِينَ، اس را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور یہ یا ساکن سے قبل زیر ہے، اس یا کو مدہ کہتے ہیں، یا ساکن سے قبل جب بھی زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، ع حلق سے عین نکالیے، عذاب، حمزہ زبر ا، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیمن، یہ یا بھی یا مدہ ہے، علیمن، علیمن پہ جب آپ وقف کریں گے تو کیا ہوگا، علیم، عذاب علیم، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر سے پڑھیے اسے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آیت نمبر 104 ہے، پارہ نمبر 1 الف لام میم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 103 اور 104، یہ دو آیتیں آج آپ نے سبق میں پڑھی ہیں۔ اس کو اسی طریقے سے آپ ہجے اور روانگی اور تجوید کے قواعد کے ساتھ اچھی طریقے سے یاد کیجئے۔ تو چلیے پھر انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہوتی ہے ملاقات، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔